جلیل صاحب سیز فائر ہو گیا، آج یہ بھی اطلاع آئی کہ ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی، بٹ سر واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ مطلب بہت کیونکہ قیاس سرائی ہو رہی ہے کہ وہ صرف سیز فائر پہ بات کریں گے، انٹرنیشنل بارڈر پہ بات کریں گے، ایل او سی پہ، آئی ڈبلیو ٹی، واٹ از گوئنگ ٹو بی آن دی ایجنڈا سر؟ نہیں، میرا خیال میں تو سیز فائر قائم رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جو پورے کے پورے تنازعہ میں نہ صرف امریکہ نے ایک بہت اہم رول پلے کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، سیکرٹری روبیو نے، اسی طریقے سے سعودی لیڈرشپ نے، اپنے ترکیہ کی لیڈرشپ نے، باقی جو ہمارے جو گلف کے ہیں حکمران انہوں نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا، چائنا کا رول بھی بڑا اہم تھا۔ تو اس کی وجہ سے اب پوری کی پوری دنیا کی نظریں جو سی ہیں وہ ہندوستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیز فائر کی ہماری تو خواہش ہے، پہلے دن سے خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایک امن و امان کی فضا قائم ہو، اور ہم چاہتے تھے کہ تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان کی بیٹھ کر بات چیت کی بالکل بہتر ہوں، اور اسی سلسلے میں ہم لوگ ایک سیپریٹ ٹریک میں ان سے بات چیت بھی کر رہے تھے، بٹ لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 5-6 سال سے وہ کسی بھی بات پہ تیار نہیں تھے۔ اب یہ جو ہے جو ہو چکا ہے، اس میں میں نے جس طرح پہلے کہا کہ لاس آف فیس ہے، لاس آف ڈپلومیٹک جو ان کی ایک ساکھ ہے وہ بھی اپنا بڑی متاثر ہوئی، ملٹری ساکھ وہ ہماری جس کی طریقے سے روبس طریقے سے ہماری ڈیفنس فورسز نے اپنے ریزولو کو شو کیا، اور جس طریقے سے پبلک نے اپنا ایک کیا، ساتھ دیا اور سپورٹ کیا ہر ایک کو۔ میڈیا کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ تھا ہمارے اس پورے میں۔ ہمارے میڈیا نے ایک ٹروتھ فل انداز سے پبلک کو ایک بڑی ہی حقیقتاً وہ جو حقیقت پسندانہ جو سی پکچر سے آگاہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہے گا، یہ قائم رہے گا۔ چھوٹی موٹی جو سی ہیں وہ تو اسکرمشز ہوتی رہیں گی ایل او سی پہ، وہ جو پہلے بھی چلتی رہی ہیں امن کے زمانے میں بھی، لیکن اس دفعہ چونکہ تاثر یہی ابھرا ہے کہ ہندوستان نے کی بھی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو، کیونکہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ میرا خیال میں بلینز آف ڈالرز کا ان کا نقصان ہوا ہے، خالی ان کا S-400 اور جو 5 جو ان کے بڑے ہی قیمتی جہاز جو ضائع ہوئے ہیں، رفائل بھی ہو گیا، Su-30 بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی تو اس میں کافی زیادہ ان کے لیے پریشانی بھی تھی۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ممالک ایک مل بیٹھ کے، سب سے پہلے اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے، تو میرا تو خیال میں سب سے پہلے تو ہندوستان کو جو انہوں نے انڈس واٹرز ٹریٹی سے متعلق ایک فیصلہ کیا تھا اس کو سسپینڈ کرنے کا، اس کو واپس لیں، کیونکہ اس کو کسی بھی دنیا کے ملک نے اس کی تائید نہیں کی یا اس کو انڈورس نہیں کیا۔ اس سے ایک گڈ فیتھ ڈیولپ ہوگا۔ اگر وہ فوراً نہیں کرنا چاہتے تو ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد وہ کر لیں۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بیک چینل بھی اسٹیبلش ہو ہندوستان کے ساتھ، جو کہ ٹرمز آف دی ریزیوم ڈائلاگ اس کے اوپر بات چیت کریں۔ آبویسلی ہماری جو ڈیمانڈ رہی ہے اور ساری دنیا کی اب یہ خواہش بنتی جا رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان بہت ہی زیادہ ایک تلخی پیدا جاری رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، وہ ختم ہو۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک فارمل کمپریہنسو ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے مسئلے مسائل بہت ہی ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، سیاچن گلیشیئر کا مسئلہ ہے، سر کریک کا مسئلہ ہے، پانی کے مسئلے مسائل ہیں، انڈس واٹرز کی جس طریقے سے ہندوستان وائلیشن کرتا رہا ہے پچھلے کئی عرصے سے، اور اسی طریقے سے دہشت گردی کے بھی معاملات ہیں۔ اور میرا اپنا یہ یقین ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس کرے، جس طریقے سے وہ یہاں پہ دہشت گردی میں انوالو ہیں، اور کسی طریقے سے اگر وہ کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کریں، تو وہاں پر بھی جو سچویشن بہت بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اس کا نتیجہ غالباً یہ جو ان سے پہلگام کی صورت میں نکلا ہے، کیونکہ ہر ایک گھر کشمیر میں وہ اس سے متاثر ہوا ہے اس تمام چیزوں سے۔ تو یہ اگر تمام چیزیں اگر ہو جائیں، ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن و امان قائم ہو۔ اور میرے ذہن کے اندر ایک مثال بھی ہے کہ 2003 میں جب پیس پروسیس شروع ہوا، ہم نے سیز فائر ڈکلیئر کیا، واجپئی صاحب پرائم منسٹر وہ جنوری 2004 میں ادھر آئے، اور اس کے بعد ہم نے ایک پیس پروسیس فالو کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی بہت ٹینشن تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ 99 سے لے کے 2003 تک بہت ہی زیادہ ٹینشن رہی ہے۔ تو اس ٹینشن کے زمانے میں جب انہوں نے
کشمیر کے بارے میں بات کی کہ میں کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتا ہوں کشمیریت کے مطابق، جمہوریت کے مطابق اور انسانیت کے ناطے، یہ واجپئی صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی. تو اس میں پھر ایک پیس پروسیس سٹارٹ ہوا، اور وہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ میں ایک بہترین پیس پروسیس تھا. بالکل ہمیں چاہیے کہ اسی قسم کی، اور ہندوستان کی موجودہ لیڈرشپ کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے اپنی پرانی لیڈرشپ سے. بالکل ریشنلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اسی قسم کا وہ ایک قدم اٹھائیں. حسن صاحب، آبویسلی واشنگٹن سے ایک طرف تو کرائسس مینجمنٹ کی گئی، مگر اس کے بعد بار بار جو بیانات بھی آ رہے ہیں صدر ٹرمپ کی طرف سے، دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ٹویٹس وغیرہ ہیں تو بار بار ٹریڈ کا ذکر ہو رہا ہے. بٹ سر اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو زیادہ جو وہاں گفتگو نظر آ رہی ہے میرے خیال میں، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ ہے جو چائنیز پلینز تھے، جو پی اے ایف کی پرفارمنس رہی ہے اگینسٹ دا فرینچ رفال. تو سر آپ یور ان دا تھک آف تھنگس بتائیں کہ کیا زیادہ یہ جو ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس طرف معاملہ جائے گا، دیٹ از ویئر دی امریکن انٹرسٹ ول بی، یا جو ہم ویپنری اور اس طرح کی گفتگو دیکھ رہے ہیں اس پہ زیادہ توجہ جائے گی، کیونکہ اس میں پھر چائنیز اینگل بھی آتا ہے؟ جی بالکل درست. دو تین باتیں فوری طور پہ سمجھنی ضروری ہیں. ایک یہ کہ جو اوور آل امریکہ کی اورینٹیشن ہے وہ انڈیا لیننگ ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 10 برس سے کم از کم امریکہ کی لیننگ انڈو پیسیفک سائٹ پر ہے، اور انڈیا امریکہ کے لیے جو اس کی اہمیت ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، لیکن وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھی ہے. اب یہ اوور نائٹ اس پالیسی کے تبدیل ہونے کا چانس بہت ہی مخدوش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں ان کا ایک یونیک طریقہ ہے، اور وہ ایک ڈیل میکر ہیں. جس طرح وہ اس وقت آپ نے سنا ہوگا، میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے بیان دیا پچھلے دنوں، انہوں نے وزیر اعظم نتن یاہو کے اسرائیل کے بارے میں سخت بڑی سٹیٹمنٹس دی جو ایکسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا. انہوں نے کہا میں پیلسٹینین اسٹیٹ ڈکلیئر کر دوں گا، جس پہ سب حیران ہو گئے. کشمیر پہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب انہوں نے کہا تھا صدر ٹرمپ نے کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کرانا چاہتا ہوں، تو وہ جانتے تھے، یا کم از کم ان کو اس ڈسکشن کو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی یا خاص طور پہ کہا نہیں گیا تھا، لیکن ان کا خیال تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو نوبیل پرائز ملے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ریزالو کریں. وہ مجھے لگتا ہے وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ گلوبل ایشوز میں وہ ریزالو کریں. لیکن یہ اس پہ انڈیا کا پش بیک بہت زیادہ ہے، اور ہوگا آگے. آلریڈی ابھی کچھ دیر میں وزیر اعظم انڈیا کے جو ہے میرے خیال ہے پاکستان میں بھی ان کی تقریر سنی جانی چاہیے ان کی اپروچ سمجھنے کے لیے. تو اوور آل لیننگ امریکہ کی وہی ہے، لیکن یہ خواہش ہے امریکہ کی، کچھ دیکھیں ٹریڈ ایشوز پر کچھ چیزوں پہ مسئلہ بھی ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان، وہ نیگوسیشنز بھی جاری ہیں. لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا کو بھی یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جو ان کی نیگوسیشنز ٹریڈ پہ ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہیں، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان بھی پرانا پارٹنر ہے. This is some other balancing going on as well. دوسری بات کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے، اور انہوں نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ بہت سے مسلمان ممالک میں ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، انہوں نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا ہے، جس وجہ سے پاکستان کی اہمیت بھی سامنے ہے. لیکن اوور آل ٹرینڈ میں چینجز کی مجھے آثار فی الحال نظر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک. جلیل صاحب، آبویسلی جو آپ نے بات کی کہ if you may allow me to say کہ بہت آپ نے ایک ہوپ فل پکچر کریٹ کیا، بٹ سر جس قسم کا اس وقت پرائم منسٹر مودی پہ پریشر ہوگا، بہت ان کے تنقید بھی ہو رہی ہے، ڈو یو ریئلی تھنک، اور ان کے جو ڈومیسٹک ایک الیکشن سائیکل بھی ہے، پھر اس دفعہ ان کی حکومت بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، کیا وہ سچ مچ اس وقت یہ قدم اٹھائیں گے؟ آئی مین ڈومیسٹک کمپلشنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آر اے بگ فیکٹر ان دیز ڈیسیژنز. نہیں، آپ کی بات درست ہے کہ میں نے تو بات کی تھی ریشنلٹی کی، کہ ریشنلٹی ڈیمانڈز کے ہندوستان اپنی پالیسیز میں تبدیلیاں لے کے آئے. تبدیلیاں کس لیے لے کے آئے؟ کیونکہ ہندوستان کی جو نیبرہڈ پالیسی ہے وہ کمپلیٹلی مکمل طور پہ وہ ناکام ہو چکی ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ساتھ تو ایک مسلسل ان کا جھگڑا چل ہی رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ جس قسم کی ان کی وہ ایک، حالانکہ بنگلہ دیش کی جو حکومت تھی وہ بڑی پرو انڈیا کنسیڈر ہوتی تھی، لیکن جس طریقے سے ان کو وہاں پر ایک ناکامی کا سامنا پڑا ہے، وہاں پہ ایک ریولوشن تھا، اور اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ اتنا اسٹرانگ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے.
اور سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جسٹ ٹو ٹیل یو کہ سوشل میڈیا پہ نیپالی سوشل میڈیا بھی ہماری اس جنگ کو بہت بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا کہ یہی سینٹیمنٹ جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے، کیونکہ ان کا ایک ہیجمونک ایمبیشنز تھی، ایک بلی والا جو سا اس کا ایک رول تھا اور ایک پرسیپشن تھا، اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو سی ہے پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت تھی. تو میں تو اسی ریشنلٹی کی بات کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر مودی کو ایک اسٹیٹسمین کی طور پہ ابھرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے نیرو پولیٹیکل جو سی ہے آئیڈیالوجی کو فالو کریں اور پولیٹیکل جو سی ہے ان کی جو اس کو کرنے کے لیے اپنا امیج کو خراب کریں، وچ از آلریڈی گریٹلی ٹارنشڈ. اب دنیا کے اندر کس طرح سے ہندوستان نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے the bully and also the kind of assassination جو انہوں نے which were carried out by them، تو ریشنلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، پروڈنس ڈیمانڈ کرتی ہے ہندوستان کی لیڈرشپ پہ وہ اپنی نیبرہڈ کی پالیسیز کو چینج کریں، جو جس کے لیے ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ وہ ایک ایک برابری کے طور پہ وہ بات چیت شروع کریں. بالکل وی ویری لٹل ٹائم لیفٹ. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حسن عباس صاحب، وڈ یو لائک ٹو آفر سم کنکلوڈنگ ریمارکس ہیئر سر؟ جی بالکل مختصراً میں کہوں گا جلی صاحب نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، میں ان سے بہت اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس وقت یہ سیلف ریفلیکشن کا موقع بھی ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کی پوزیشن اب ان کنونشنل وارفیئر ٹرمز ذرا اسٹرانگ ہوئی ہے، پاکستان نے ان کی سیکورٹی فورسز نے زبردست پرفارم کیا ہے، تو یہ ایک موقع ہے دوبارہ نیگوسیشنز میں جانے کا، اور انڈیا پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیس پروسیس کو دوبارہ شروع کریں. لیکن پاکستان کو بھی سیلف ریفلیکشن کرنی ہوگی. پاکستان نے دیکھیے یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے پاکستان کے لیے بہت حوالوں سے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو غلطیاں ہیں اور جو بلنڈرز ہیں، خاص کر ملیٹنٹس کو سپورٹ کرنے میں ایک زمانے میں، وہ بھی شورا آفاق ہے، اور وہ سیلف ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اب ایک نئے طریقے سے بات شروع کی جائے اور اس میں ڈی ہیومنائز نہ کیا جائے. یہ جو ہندو مسلم کا نیریٹو ہے دیٹ ول ناٹ بی ہیلپ فل میرے خیال میں. پاکستان اس وقت ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے سپورٹ بھی ملے گی، اور اس کا پاکستان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ٹو ری تھنک، ری اسیس اینڈ دین اپروچ دی ہول ایشو اگین.